جانشین علامہ شہید جو ہمارے خون کو گرما رہے تھے، ہم نے ہمارے اسٹیج کی زینت مسلک اہل حدیث کے 2 ستارے مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب اور حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب حفظہم اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں، اور اس دعوت سے قبل 2 اعلان ہے۔ پہلا اعلان، اسی مسجد میں 4 نومبر بروز پیر انشاءاللہ العزیز ایک تربیتی اصلاحی سیمینار ہوگا، جس میں عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چمکتا ہوا نام مولانا قاری خلیل الرحمان جوید صاحب آف کراچی، وہ بھی تشریف خطاب فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان، جامع مسجد بلال 230 چک چولہ چنگ روڈ میں سیرت بدر منیر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں مولانا حنیف حاجی صاحب، حفیظ الرحمان بلوچ صاحب اور خالد مجاہد صاحب پتوں کی، ایسے ہی مولانا یوسف پسروری صاحب خطابات فرمائیں گے۔ ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس کانفرنس میں الحمدللہ تمام قائدین اور مقررین تشریف لائے۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ان تمام کے شکر گزار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کانفرنس جس کے لیے رکھی گئی تھی، وہ مقصد میرے رب نے گزشتہ سالوں میں بھی پورا کیا ہے۔ مجھے اپنے رب کے اوپر یقین ہے کہ اس سال بھی یہ کانفرنس انشاءاللہ مسلک کے اہل حدیث کی ساخت کو بلند کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے، تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ العزیز ایک مضبوط جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ اللہ کی توفیق سے اس کانفرنس میں گزشتہ سال مقررین کی تقریروں سے 7 بندے اہل حدیث ہوئے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے والد گرامی حباب تبلیغ حضرت مولانا محمد سردار عابد حفظہ اللہ تعالی نے اس کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ قریب ایک دربار جو ہے اس کی توسیع کرنا چاہتے تھے، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے وہی کا وہی رکا ہے۔ توحید کے پروانے، توحید کے پروانے، یہ علماء کا ساتھ دینے والے، یہ طلباء، یہ اہل الحدیث کی عوام اپنے علماء کے شانہ بشانہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اب میں شمس العلماء مناظر اسلام فقیر المثال خطیب اسلام خطیب اہل حدیث حضرت مولانا عمر صدیق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ توحید کے علو کے اوپر ہمارے ایمان کو گرمائے۔ حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس اب کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور مجھ سے قبل تصویر علامہ جناب معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ
तबारक व तआला इंतहाई ईमान अफरोज़ खिताब फरमा रहे थे, और मेरे बाद अहले हदीस की शान और पहचान और दावत सैयद सबतैन शाह साहब हाफिज़हुल्लाहु तबारक व तआला व रआहू वो भी खिताब फरमाने वाले हैं। यहाँ पर पहुँचते हुए मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान ने जो मौज़ूआत मेरे ज़िम्मा लगाए हैं उनकी तादाद तकरीबन 10 के करीब है। मौलाना सुफियान सरदार हाफिज़हुल्लाह, उनकी ख्वाहिश है कि आप सहाबा किराम की शान पर बात करें। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन सरदार साहब, उनकी ख्वाहिश है कि तौहीद पर बयान करूं, और मेरे बुज़ुर्ग हम सब के रूहानी बाप भी, उस्ताद भी, इस्लाम के मुबल्लिग भी मौलाना सरदार आबिद हाफिज़हुल्लाह ने मुझ पर एहसान करते हुए कहा कि आप जो ज़हन लेकर के आए हैं अल्लाह की तौफीक से वही बयान करें। तो मायूस मैं अपने 2 भाइयों को भी नहीं इंशाअल्लाह करूँगा। अल्लाह के फज़ल व करम से टूटी फ्रूटी का भी अपना ही फ्लेवर है, तो कुछ बातें इस हवाले से भी होंगी। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने बयान की है, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात की एक फजीलत इसमें बयान की कि जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची और सुच्ची ताबेदारी में पहल की, वो मुहाजिरीन हो या अंसार, अल्लाह ताला उनसे राजी है, और सहाबा किराम अपने रब से राजी हैं। हजरात, दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अहले हदीस मसलक को इस आयत करीमा के अंदर बयान किया है कि जो लोग सहाबा किराम के रास्ते पर चलने वाले हैं, मुहाजिरीन और अंसार की रवश को इख्तियार करने वाले हैं, उन्होंने कुरान और सुन्नत को उस तरह इख्तियार किया जिस तरह सहाबा किराम ने इख्तियार किया है, तो उनके रास्ते पर चलने वाले अल्लाह ताला उनसे भी राजी है। पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक आज की तकरीर करने वाला हूं, इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत लेकर आया हूं। न गालियां देंगे, न मदारी जुमले कसेंगे। आज की ये दावत अहले हदीस के लिए बिलउमूम है, और गैर अहले हदीस, वो अहले तशय्यो हो, हनफी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, आइए हम देखें कि कौन है जिनका अकीदा खानदान नबुव्वत के मुताबिक है, जिनका अकीदा सहाबा के मुताबिक है, जिनकी इबादत खानदान नबुव्वत और सहाबा के मुताबिक है, जिनकी खुशियां और गमियां नबी की जमात के मुताबिक है, जिनका जीना और मरना, जिनका मनहज, जिनका दस्तूर, जिनकी नसीहत, जिनका वाज, जिनका आइन, जिनका कानून और जिनका मकसद हयात वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार
والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور صحابہ کرام کا جب ہم نام لیتے ہیں، اہل بیت کی بات کرنے والوں، اہل حدیث کے نزدیک اہل بیت ہی صحابہ کرام کے اندر داخل ہیں. ابو بکر بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، سیدہ عائشہ بھی ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. آئیے آج اہل تشیع کا جو شعار ہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، میں بڑی تیزی کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور کوئی اپنا بیگانہ ہے بغیر خوف و خطر کے اس کے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہوں. کہا جاتا ہے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. 14 معصوم کی بات کرنے والوں، اللہ کے نبی نے نعرہ لگایا تم سچے. مولا علی نے کہا ہو، حسنین کریمین نے کہا ہو، بیمار کربلا نے کہا ہو، امام باقر نے کہا ہو، امام جعفر نے کہا ہو، موسیٰ کاظم نے کہا ہو، اور امام رضا نے کہا ہو، علی تقی نے کہا ہو، نقی نے کہا ہو، حسن عسکری نے کہا ہو، اور امام مہدی نے کہا. اگر کسی نے ان 14 میں سے یہ نعرہ لگایا ہو، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث تیرے مسلک کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور آئیے آج جو دین بنایا گیا ہے، یا علی مدد کہنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، جنگوں کے اندر علی کس کا نعرہ لگاتے تھے؟ اور اس بات کا جواب دو، کربلا کے اندر اگر حسین نے علی کا نعرہ لگایا تو تم سچے. ہم تمہارا مسئلہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آئیے ماتم کی بات کرنے والوں، اپنے آپ کو چیرنے والوں، چھریاں چلانے والوں، چاقو چلانے والوں، تلواریں چلانے والوں، گولیاں چلانے والوں، رینگ کے ماتم کرنے والوں، کولے کا ماتم کرنے والوں، آگ کا ماتم کرنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، حسنین کریمین کی اولاد جو ہے، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے بندے اور صبر کرنے والی عورتیں، یا وہ جزا و فضا کرنے والے تھے. اور آؤ میں اس سے بھی قدم کو آگے بڑھاتا ہوں. اہل حدیث اتفاق کی دعوت دے کر آیا ہے. تم سے عربہ کی بات کرتے ہو، تم کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے ہیں. ہم تمہیں محبت کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگانے کو تیار ہیں. ہم تمہارے اعتقاد پر حملہ نہیں کرتے، ہم تمہیں گالیاں نہیں دیتے، ہم تمہیں کافر نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں آؤ ہمیں یہ تو بتاؤ، تم خاندان نبوت کی بات کرتے ہو، کتنی روایتیں مولا علی سے ہیں، کتنی روایتیں سیدہ فاطمہ سے ہیں، کتنی روایتیں حسنین کریمین سے ہیں. اور پھر میں اس علمی سوال کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سوال اپنے دیوبندی بھائیوں سے بھی کرنے ہیں، میں نے یہ سوال اپنے بریلوی دوستوں سے بھی کرنے ہیں. اللہ نے کہا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے صحابہ تھے تو تم سچے. اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے مولا علی تھے تو تم سچے. اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے حسنین کریمین تھے تم سچے. اگر فقہ جعفریہ کی پیروی کرنے والے بیمار کربلا تھے تم سچے. جس چیز کی پیروی خاندان نبوت کرتا تھا اسی کی پیروی آج اہل حدیث کرتا ہے.
اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ اور آؤ چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں، میرا حق ہے سوال کرنا، تیرا حق ہے سوال کرنا۔ اور متے کی بحث کرنے والوں، میں علماء سے بھی کہتا ہوں ان سے سوال کرو۔ متا جو ہے اگر عالمگیر ہے، ہمیں بتایا جائے خاندان نبوت میں سے، مولا علی کی اولاد میں سے کس نے متا کیا ہے؟ وہ پاک دامن تھے، ان کی عورتیں پاک دامن تھی۔ وہ عبدالعماد جس چیز کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا ہے، وہ حرام کردہ امور کے قریب جانے والے۔ حضرات آگے چلیے، آج گھوڑا نکالا جاتا ہے علی اصغر کی، ہمیں کہا جاتا ہے محرم میں شادی نہیں کرنی۔ بھائی شادی کیوں نہیں کرنی؟ حسین شہید ہوئے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اپنے پڑھے لکھے عقل مند باشعور اہل تشیع حضرات سے، حضرت حسین کا شان زیادہ ہے یا علی کا شان زیادہ ہے؟ بھائی ہمارا عقیدہ ہے حضرت علی کا شان حسین سے زیادہ ہے، اور یہ شیعہ کا بھی عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان دونوں کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں۔ مولا علی دنیا سے گئے، آپ شادیاں بھی کرتے ہیں۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی شان زیادہ ہے، مولا علی کی شان زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، پاکستان میں سب سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ مقصد محبت حسین نہیں۔ اگر مقصد محبت ہوتی، سیدہ فاطمہ دنیا سے گئی، مولا علی دنیا سے گئے، اللہ کے نبی دنیا سے گئے، ان مہینوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں۔ اور خود شیعہ بھی علی اکبر کی مہندی نکالتے ہیں، کہا جاتا ہے سوگ کا مہینہ اور خود ڈولیاں اور مہندیاں نکالتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، مجھے بتایا جائے مدینہ کی کس گلی کو مولا علی نے اور ان کی اولاد نے بند کر دیا تھا؟ سانحہ کربلا کے بعد زین العابدین نے کس بازار کو روکا تھا؟ کہاں گھوڑا نکالا تھا؟ کہاں سبیلیں لگائی تھی؟ بڑے آسان سے سوال ہیں، کتابیں تمہاری ہیں، آؤ ہم مان لیتے ہیں۔ تم کتاب اللہ کو ماننے والے ہو، کتاب اللہ سے نکال دو، آؤ ہم مان لیتے ہیں۔ اپنی سیاہ اربع سے نکال دو، وہ صبر کرنے والے تھے، وہ اطاعت کرنے والے تھے، پیغمبر کی سنت اور طریقوں پہ فدا ہونے والے تھے۔ اور آئیے میں سوال کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آج جو ہے وہ کہا جاتا ہے حنفی بن جاؤ۔ یہ چند سوال میرے اہل تشیع سے ہیں، اور جواب کا وقت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ مولانا سردار آپ بھی دنیا سے جائیں گے، عمر صدیق بھی جائے گا، ہماری نسلیں بھی جائیں گی، حضرات ہماری اولادیں بھی ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں، لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور میں سوال کرتا ہوں، سیدنا معاویہ کو گالیاں دینے والوں، جاؤ، میں تمہارے بڑے سے بڑے آقا اس کو سونے کے ساتھ تول کر سونا بطور انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی ساری زندگی میں مولا علی اور ان کی اولاد نے حضرت معاویہ کی بے ادبی کی ہو، ان کی توہین کی ہو، ان کو گالیاں دی ہو، ان کو موضوع سخن بنایا ہو، اشاروں کناروں سے کبھی تبرہ کیا ہو؟ اور میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں اپنے حنفی بھائیوں سے،
آج روئے زمین پر 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اکثریت شرک کے اندر غرق ہے۔ آج قبروں کی پرستش و پوجا ہو رہی ہے، دوشالے چڑھائے جا رہے ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں، بچوں کے سروں پہ لٹ رکھی جاتی ہے، بچے اور بچیاں وقف کیے جاتے ہیں۔ شاہ دولہ برینڈ پاکستان کے اندر ہے، 7 والے جو ہیں وہ پنجاب آ رہے ہیں، پنجاب والے سندھ جا رہے ہیں، انڈیا والے اجمیر والے حجویر آ رہے ہیں، حجویر والے اجمیر جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کوئی ان سے اولاد مانگ رہے، کوئی ان سے منصب مانگ رہے۔ رب کا قرآن آئے علماء احناف مجھے اس بات کا جواب دے، اللہ کے نبی نے 23 سالہ دور نبوت میں کس صحابی کی، کس نبی کی قبر کو پختہ کیا تھا، اس کے تعویذ بنائے تھے، پھر اس کی منزلوں پہ منزلیں بنائی تھی، پھر اس پر دوشالے چڑھائے تھے، پھر ان سے مانگا تھا، پھر ان کے نام کی نیاز اور نظر تقسیم کی تھی۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس قبر کی نشاندہی کی جائے جس پر چراغ جلایا گیا تھا، جس کا جانشین بنایا گیا تھا، جس کا شجرہ چلایا گیا تھا۔ آؤ آج اہل حدیث آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ عقیدے میں اشعری ہیں، آپ مسلک میں حنفی ہیں، آپ مشرب میں قادری چشتی ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں دیوبندی بریلوی ہیں، دنیا کے اندر ایک جماعت ہے، اہل حدیث جماعت ہے، جو عقیدے میں محمدی ہے، مشرب میں محمدی ہے، مسلک میں محمدی ہے، جینے میں محمدی ہے، مرنے میں محمدی ہے، خوشیوں میں بھی محمدی ہے اور غمیوں میں بھی۔ یہ اہل حدیث جماعت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے کس قبر کو پختہ کیا تھا، کس کے جانشین بنائے تھے؟ اور پھر میں سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے طرز پہ چلنے والے، کیا صحابہ کرام حنفی تھے، مالکی تھے، شافی تھے، حنبلی تھے؟ صحابہ کرام کیا تھے؟ صحابہ کرام محمدی تھے۔ اللہ کا قرآن اترتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرتے تھے، عمل کرتے تھے، صحابہ کرام اپناتے تھے، اور اللہ نے اسی رستے کے بارے میں کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤگے پھر کامیاب ہیں، پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ میرا سوال ہے خانقاہی نظام والوں سے، قادریوں سے، چشتیوں سے، کلندریوں سے، نشائیوں سے، صحابہ کرام میں کون قادری تھا، کون سوروردی تھا، کون نقش بندی تھا؟ آج اہل حدیث کا تم سے سوال ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جو دین ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، دلیل کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب ان کے پاس دلیل نہیں، پھر اہل حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بارے میں باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آخری حصہ شروع کرنے والا ہوں۔ اہل حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے، پہلا اعتراض ہے انگریز کے دور کی پیداوار ہے۔ آندھے نے بھئی 1880 تو پہنا تے برے صغیر پاکو ہندے اندر کوئی اہل حدیث ہے ہی نہیں سی، اینا دی مسجد ہی کوئی نہیں سی، اینا دا مدرسہ بھی کوئی نہیں سی، اینا دا مسلک بھی کوئی نہیں سی۔ آندھے نے کہ نہیں آندھے بھئی، پھر آندھے نے اینا نے اہل حدیث نام جڑا ہے یہ انگریز دے کولوں الاٹ کروایا ہے۔ آؤ میں آپ کی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں بغیر گالیوں کے اور بغیر اس انداز کے۔ کوئی بندہ کہتا ہے تو چور ہے، وہ کہتا ہے بھئی تو بھی چور ہے، حساب برابر۔ دیوبند جو ہے بر صغیر پاک و ہند کا شہر ہے، دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ 1864 میں بنا، اہل حدیث 1880 میں، حساب برابر نہیں۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی 1856 میں فوت ہوئے، اہل حدیث 1880 میں، حساب برابر نہیں۔ کہ ہم کہیں 1856 سے پہلے بریلوی نہیں تھے، 1864 سے پہلے دیوبندی نہیں تھے، وہ کہ 1880 سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے۔ آؤ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، اس مسجد کی چابیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔
یہ جامعہ سلفیہ میرا اپنا ادارہ ہے، ذمہ داری سے بات کرتا ہوں۔ جاؤ، جامعہ سلفیہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، اتحاد کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ میں چور ہوں تو چور، حساب برابر نہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی دعوت، اگر انگریز کے دور سے پہلے آپ نظر آ جائیں، ہم جامعہ سلفی آپ کو دینے کے لیے تیار۔ اور اگر انگریز کے دور سے پہلے اہل حدیث جماعت دنیا میں ملے تو پھر جان لینا میں صرف تیرے دل کے دستک دینے کے لیے آیا، دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے آیا۔ مجھے نہیں چاہیے تیری مسجد، مجھے نہیں چاہیے تیرا جو مدرسہ ہے، مجھے تیرا دل چاہیے۔ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ تم نے چور بھی کہا، تم نے وہابی بھی کہا، تم نے کافر بھی کہا، تم نے غلابی بھی کہا، تم نے گستاخ بھی کہا، تم نے میری داڑھی کو مذاق بھی کیا، تو نے میری سلوار سنت کو مذاق بھی کیا، تو نے میرے قدم کے ساتھ قدم ملانے والے عمل کا تمسخر اڑایا، تو نے رفع یدین کا مذاق اڑایا، تو نے ہاتھ سینے پر باندھنے پر ہمیں پھپتیاں کسی ہیں۔ چور نہ شرابی ہوں میں، جرم یہ کہ وہابی ہوں میں۔ آؤ ذرا میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ تیرے مدرسے کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام جامع ترمذی ہے۔ جامع ترمذی کی شان کیا ہے؟ حدیثوں بھولے بھالو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ صحاح ستہ کی مرکزی کتاب جامع ترمذی، جماعت اہل حدیث کا جامع ترمذی میں 94 مرتبہ امام ترمذی نے ذکر کیا۔ 2229 نمبر حدیث ہے، 2229 حدیث کا نمبر یاد رہے گا؟ کی میں بولے کری اچھی دسو 2229 222 بولنا جائیں 222 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق۔ دوسری حدیث لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ فرماتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل البخاریہ، میں نے اپنے استاد امام بخاری سے سوال کیا۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علی بن مدینی سے سوال کیا من ہم، یہ گروہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری، امام ترمذی، امام علی بن مدینی اس گروہ سے مراد۔ حضرات میں نہیں کہتا آپ میں سے اگر کوئی بچہ سٹیج پر آ جائے، کوئی چھوٹا بچہ بھائی جو شوق سے آ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھنا چاہتا ہو، اس سے گزارش ہے ذرا سٹیج پہ آ جائے بھائی۔ چھوٹا بچہ کر لو، کال دیو، پڑھ لے گا آ جائے۔ اس سے بھی اتر تو آ جا، کوئی بریلوی بھائی آ جائے، کوئی دیوبندی آ جائے، کوئی شیعہ آ جائے، کوئی مفتی آ جائے، کوئی علامہ آ جائے، کھلی دعوت ہے۔ اے میرے پترا اے ذرا فقال علی ادھے کی لکھے ہے ہم اہل الحدیث۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بعد کیا لکھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے متن کے اندر اللہ کے نبی کی جماعت کا وصف اور لقب لے کے آئے ہیں، ہم اہل الحدیث، ہم اہل الحدیث۔ پھر اچھی بولو ہم اہل الحدیث۔ پھر کہنے لگا وہ اہل حدیث اور ہیں، تم اہل حدیث اور ہو، وہ محدث ہیں، تمہارا ریڑی والا بھی اہل حدیث، دکان والا بھی اہل حدیث، خطیب بھی اہل حدیث، ادیب بھی اہل حدیث، امام بھی اہل حدیث، مقتدی بھی اہل حدیث، فیصل آباد دا شیخ بھی اہل حدیث۔ میں نے کہا ہاں عالم بھی اہل حدیث اور عامی بھی اہل حدیث۔ میں نہیں کہتا، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کل من یعمل الحدیث فہو اہل الحدیث۔ ہر وہ بندہ جو
پیغمبر کی حدیث پہ مر مٹنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، حدیث کی للکار کائنات میں لگانے والا ہے، وہ